سرے شام ہی ہم سرحدی علاقے میں پہنچ گئے تھے اور اب ایک جیپ گاؤں کے کچے پکے ٹیڑھے میڑے راستوں پر اچھلتی کودتی مجھے سرحدی چوکی کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں سے میں نے سرحد عبور کر کے بھارت جانا تھا۔ جاسوسی تربیت کے سخت ترین مراحل سے گزرنے کے بعد عملی میدان میں یہ میرا پہلا قدم تھا۔ جب ہم لوگ اسٹیشن پر گاڑی سے اتر کر جیپ میں سوار ہو رہے تھے تو میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ موجود تھے۔ ٹرین میں سارے راستے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ مجھے ٹریننگ میں سرحد پار کرنے سے متعلق بتائے ہوئے تمام اصول دہرا دیے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچ کر پہلے سے منتظر جیپ میں سوار ہوئے وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے بھی تو اپنی ٹریننگ کے مطابق اب بالکل خاموش رہنا تھا، کیونکہ حفاظتی اقدامات میں پہلا اقدام یہی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خود کو چھپائے رکھو۔ مجھے انسٹرکٹر کے وہ الفاظ اچھی طرح یاد تھے۔ عملی میدان میں بسا اوقات حالات تربیت میں بتلائی گئی باتوں سے بالکل مختلف پیش آتے ہیں، اور وہی اصل میں ایک جاسوس کے امتحان کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ کے لیے پیش خدمت ہے طارق اسماعیل ساگر کا شہرہ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا۔ جیپ ہمیں لے کر سیدھی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں پہنچی تھی، جو سرحد سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ ہم نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، لیکن اس آدھے گھنٹے میں ہی سرحدی علاقے میں فوج کی نقل و حرکت نے مجھے معاملے کی سنگین نوعیت کا احساس دلا دیا تھا۔ اپنے جیالوں کو حالت جنگ میں دیکھ کر میرے جذبے کو گویا مہمیز لگ گئی تھی۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا جب ہم ایک مرتبہ پھر سرحدی چوکی کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس سے ملو، یہ دلہ تمہارا گائیڈ۔ میرے انسٹرکٹر نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں ایک شریرے سے جسم کے نوجوان سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے کچھ نہ کہا، اور دلے کو امید بھی یہی تھی، کیونکہ وہ اس بزنس میں کافی پرانا تھا اور جانتا تھا کہ اپنے ساتھی کے متعلق کوئی بھی اطلاع جاننا قانوناً جرم ہے، اور خود اس کا ساتھی اپنے متعلق کبھی سچ نہیں بولے گا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے اس سے ہاتھ بھی نہ ملایا تھا، مبادا وہ میری انگلیاں ہی نہ گن لے۔ اصل میں انسٹرکٹر صاحب کے سامنے میں کم از کم ایک ہونہار شاگرد کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، ایسا ہونہار اور لائق شاگرد جو اپنے استاد کی معمولی بات کا احترام کرتا ہو۔ اپنے گائیڈ پر شک کرو، ممکن ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہو۔ ہر جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے والے کو سب سے پہلے گائیڈ سے متعلق یہی بات کہی جاتی ہے۔ دلہ ہمارے آگے آگے جا رہا تھا، میں اور انسٹرکٹر صاحب پیچھے پیچھے۔ میں نے بھارتی دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنا حلیہ بالکل مونے سکھوں جیسا بنا رکھا تھا۔ میرے انسٹرکٹر کے اس وقت کیا جذبات تھے جب وہ اپنے شاگرد کو پہلے مشن پر روانہ کر رہا تھا، اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا تھا۔ پوسٹ تک پیدل چلتے ہوئے وہ مجھے اس علاقے کی تفصیلات بتاتے رہے، جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ سرحد عبور کرنے کے بعد آنے والے پہلے گاؤں کا نام، پکی سڑک کہاں ہے، ان کی سرحدی چوکی کس طرف ہے، عموماً BSF انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس والے کس علاقے پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، محفوظ راستے میں آنے والے ندی نالے، ان کا محل وقوع، آبادی سے متعلق معلومات، گردوارے اور مندر کی نشاندہی، تھانے کا اتا پتہ، سمگلروں کے راستے اور دیگر باتیں۔ میرے ذہن میں علاقے سے متعلق تمام جزئیات نقش ہوتی جا رہی تھی۔ پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے، غالباً ان لوگوں کو ہماری آمد سے پہلے ہی باخبر کر دیا گیا تھا، اور اب ایک انسپیکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ اس سرحدی پوسٹ پر ایک کچے مٹی سے بنے ہوئے کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک مرتبہ پھر میں اور میرے انسٹرکٹر صاحب ایک بڑے سارے نیلے سے رنگ کے نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اپنا ٹارگٹ سرخ پینسل سے ایک گول دائرے کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ جب ایک حوالدار چائے لے کر وہاں آیا تو ہم نقشہ سمیٹ چکے تھے۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ چائے کے ساتھ ہی دلہ بھی اندر آ گیا۔ ہم تینوں نے اکٹھے ہی چائے پی۔ اسی اثناء میں پوسٹ پر مغرب کی اذان ہو گئی اور ہم وہیں مسجد میں نماز پڑھنے لگے، چونکہ رینجرز کے لیے یہ امر باعث سعادت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زیر نگرانی ایک پاکستانی مجاہد کو سرحد پار کروا رہے ہیں۔
اس لیے مقامی پوسٹ کے حوالدار صاحب جو ان کے امام تھے نے خاص طور پر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ آیات کی تلاوت اور ان کے جذباتی رکت انگیز لہجے کا اتار چڑھاؤ قیامت ڈھا گیا، اور جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ارد گرد تمام مقتدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو جلملا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم رخصت ہو رہے تھے۔ پوسٹ پر ہی میرے انسٹرکٹر صاحب مجھ سے بغل گیر ہوئے کیونکہ انہیں اب یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ خدا حافظ بیٹا، اللہ نگہبان، انہوں نے مجھ سے صرف یہی کچھ کہا۔ جب وہ دلہے سے گلے مل رہے تھے ان کا صرف ایک فقرہ مجھے سنائی دیا، دلہے میرے شیر کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ میری طرف دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی۔ ہم نے 6 مہینے سے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے دوست تھے۔ پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سلیوٹ کے ساتھ الوداع کہا۔ پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہ اور 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک محسوس مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبان تیار با تیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلیوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلہے کی مائیت میں سرزمین پاک سے سرزمین ہند پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا یا خدا کی ذات۔ اس وقت تک تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی۔ ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آیا اور گزر گیا۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا۔ کسی انجانی قوت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس ہندو کو جو میری ماؤں بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا ہے، مار ڈالنا چاہتا ہے۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔ دلہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی۔ لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا۔ رات کی سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سیسے کی ایک گولی اور چھٹی، کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے۔ ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلہے میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے کے لیے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید دلہ پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ ایسی جھونپڑی عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گڑھے میں سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلہے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا۔
لیکن میں نے 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی تھی۔ چونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں، دولہے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایات دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں اپنا لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دولہے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائیں اور وہیں جھونپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھا۔ چند ہی منٹ بعد دلہا آ گیا۔ چلو جی، اس نے سرگوشی کی اور ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہر عبور کر رہے تھے۔ نہر عبور کرنا پلسرات عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے ہی لمحے شیشے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی، کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکیورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم دونوں نے قریباً مردہ تیراکی یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچا ہوتا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا، وہاں سیاد جال لگائے بیٹھا تھا۔ قریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائی دیے۔ مجھ سے پہلے دلہے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ میں اس کی جسمانی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بری ہوئی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا، جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی۔ تیز اور نکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ اسے علم تھا کہ میں نے ابھی ملک کے لیے بہت سے کام کرنا ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھ دی، جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلہے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خواہ مخواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں، اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چل رہے تھے، فصلیں اپنے جوبن پر تھیں، کہیں کہیں سے سبزہ روندا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے انڈین کنوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بالآخر اس سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں پر ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کنوائے آتے جاتے دکھائی پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام 3 پلی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں سے 3 راستے اس مقام پر آ کر ملتے تھے جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ 3 پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔
وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلہے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتیوں جیسا تھا، اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا، لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی محسوس زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا۔ دلہے کی البتہ اور بات تھی، تم فی الحال اپنے آپ کو گونگا ہی سمجھو۔ اس نے رشکہ سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ اب ہم دونوں رکشہ سائیکل میں بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے شراب بنانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے، جو شہروں میں سستے داموں فروخت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیہ ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے ہاں چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بنے ہوئے تھے۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے، اور ایک محسوس احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلہے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ 2-3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشے والے کو اپنے ڈب پر لے آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اچھا خاصا روک ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی، ہم تو داس ہیں، آپ کا جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشہ کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا، اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔ دلہے نے اسے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ 3 پلی پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سائیکل رکشے والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا تھا، اور وہاں موجود گورکھا فوجیوں نے سوائے دلہے کے نام اور گاؤں کے نام کے اور کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بہارو ہو بھی طے ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ رکشہ والے نے ہمیں شہر کے عین درمیان لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دلہے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا، اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اس اثناء میں میں نے گونگا بنے رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ان لوگوں کے گفتگو کرنے کا محسوس لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا، میں نے زبان بند رکھی۔ مجھے لدھیانے جانا تھا۔ قسطوں میں سفر کرنا ہی محفوظ ترین تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابوہر کی طرف چل دیے۔ ابوہر کے بس سٹاپ پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظریں دوڑائیں۔ وہاں 2 سفید کپڑوں میں ملبوس انڈین انٹیلیجنس کے آدمی ہر اترنے والے کو اس طرح گور گور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دلہے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا، جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلہے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی دھکم پیل کرتا پچھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک ادھیڑ عمر کے سکھ کو کوہنی ماری۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، क्षमा کرنا مہاراج جی۔ میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے کم از کم میں ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا، جو چاروں طرف جال پھیلائے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ دلہے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہ لاری سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکھے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ایک ڈبی خریدی اور وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظر رکھے ہوئے تھے
کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد جب دلہے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں، اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہی تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ست سری اکال جی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں اس نے خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا کہ ہم کافی عرصہ بعد پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو ویجیٹیرین یعنی سبزی کھانے والے ہیں، اور دوسرے ان کے جو میٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹلوں میں جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظر سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا ہوا تھا پریم وشنو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا، گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کو ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دلہے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں، اور ایسے ڈھابے زیادہ مشکوک بھی نہیں ہوتے۔ پریم وشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی ٹیبل پر بیٹھ کر ہم نے آلو مٹر کا آرڈر دیا، اور جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑوں والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلو چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر کے پیدل سفر اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک یہی کہوں گا، میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے۔ دلہے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ میں سفر کرنے کے آداب کے متعلق آگاہی دی، اور پنجاب کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ گو کہ ان باتوں کا مجھے پہلے سے علم تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتوں کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ دلہا وہیں رہ گیا، میں باہر نکل آیا۔ ہمارے الگ ہونے کا یہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ نہ اسے میری منزل کا علم تھا، نہ مجھے اس کے ٹھکانے کی خبر۔ اب میں تھا اور خدا کی ذات، میرا عزم تھا اور اس کی نظر کرم۔ پھر ڈھابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی میں ذہنی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ساری تھکاوٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا۔ بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر ہی جانے کو ترجیح دی۔ سائیکل رکشہ سے میں اڈے کے باہر ہی اتر گیا۔ مجھے لدھیانہ جانا تھا۔ یہاں سے براہ راست لدھیانہ کو بسیں جاتی تھیں، لیکن میں نے ان کے ذریعے نہ جانے کیوں سفر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں موگا جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ ابوہر سے موگا جانے والی بسوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 سواریوں والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ توجہ باہر کے مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی، اور مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بھارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں، کیونکہ لاکھ تربیت یافتہ یا ہوشیار چالاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا، ایک پاکستانی جاسوس جس نے ایک بھارتی شہری کا بھیس بدل رکھا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا یہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے۔ میری دعا قبول ہوئی، اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال تھی، اور شکل سے ہی عقل سے کورا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لاری چل دی۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخر شام کو میں موگے پہنچ گیا، اور بس سے اترتے ہی پھرتی سے لاری اڈے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ اب میرا جسم شدت سے آرام کا تقاضا کر رہا تھا۔ مسلسل سفر نے تھکا ڈالا تھا، اور آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ سر درد نے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس صورت میں سفر جاری رکھنا خواہ مخواہ بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔
میں نے جیسے تیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی۔ اب میں موگا کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنی شب بسری کے لیے منتخب کیا۔ شام کے قریباً 6-7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ DSP تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈا بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہی ہوٹل تھے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کی چھتیں ساتھ کے دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرون شہر مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مہاراج؟ ہال کمرے کے ایک کونے میں شو کیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک داڑھی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شو کیس پر رکھے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شو کیس جس سے وہ کاؤنٹر کا کام بھی لے رہا تھا، اس کے ایک کونے میں اردو اخبار ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ادھیڑ عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبار ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا، اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جلندھر سے عالی محلہ، مکان نمبر 34۔ میں نے رٹا رٹایا ایڈریس رجسٹر پر لکھوا دیا۔ یہاں اپنے دستخط کریں۔ اس نے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد بالآخر رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی۔ ٹھیک ہے، انگوٹھا لگا دو۔ بھائی کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے، کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے اسٹیمپ پیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اوے مٹو لے جا سردار جی کو اوپر، اس نے ایک عجیب و غریب وضاقتہ کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا کچھ نہ پوچھئے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی۔ اور تو ساری باتیں ایک طرف، دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت بہم پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسلخانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں زہر مار کی اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ خوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسے غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر میں ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گیا، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھانسا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہو۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا، میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار یہ کس کا اخبار ہے یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا، معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں ان کا اخبار ہے۔ لڑکا غلطی سے پھینک گیا ہے، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانست میں تو میں نے اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہ دیا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ چھٹی اس نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے ہی میں تھرا کر رہ گیا، کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی مشتبہ چیز دیکھ لی ہو، یا مجھے اردو اخبار پڑھتے کسی نے دیکھ لیا ہو۔ بیرا چائے لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تھالی تھامی۔
یار ذرا یہ سگریٹ تو لانا، کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ نوٹ لینے آگے کو جھکا، ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی کنپٹی پر اور گھٹنا اس کے جسم کے نازک ترین حصے پر لگا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر منہ سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گرا۔ میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دی اور بدبودار کمبل جس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا اس کو اڑا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے لیکن بغیر آواز پیدا کیے ہوٹل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک طرف ہال کمرہ تھا، جس کے سیڑھیوں سے منسلک حصے کے باہر پوریاں تلی جا رہی تھیں، اور شاید سارا موقع وہیں سے پوریاں خریدنے اور کھانے چلا آیا تھا۔ ایسے رش اور افراتفری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ بازار کھل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی میں بمشکل 15 گز بھی نہ چل پایا تھا جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ کو، جس میں 8-10 مسلح سپاہی اور ایک تھانے دار چھٹے ہوئے تھے، کرتار ہوٹل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیپ کو رکتے دیکھا تھا۔ سپاہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ آگے کا منظر دیکھنے کی بجائے میں ایک نائی کی دکان میں جا گھسا۔ ختم کر یار اس مصیبت کو۔ میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم مہاراج۔ نائی نے رام رام کہتے ہوئے میری داڑھی اور مونچھیں صفا چٹ کر ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل برہمن کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے اور خاصی قیمتی گرم چادر اوڑے میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا، جو کرتار ہوٹل کے باہر پولیس کی بے بسی کا نظارہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے ایک تماشائی سے پوچھا۔ لالا جی جاسوس تھا کوئی، اتنی پولیس کو جل دے کر بھاگ گیا۔ سب نکمے گدھے پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں، اس نے عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہرے اوم کہتا ہوا میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوٹل کی پوریوں اور چائے پر نکالا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس بیرے کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے، جسے میں استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زبان زد خاص و عام تھے۔ پاکستانی جاسوس اور کمانڈو کی موقع میں موجودگی نے کئی بھارتیوں کے چہروں سے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص سہما اور خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا، یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو سے واسطہ پڑا۔ میں دل ہی دل میں ان کی خوف زدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ موگے سے میں لدھیانہ جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ لدھیانہ تک اسی ایک بات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ شام کے وقت بس لدھیانہ پہنچی۔ میں لاری اڈے جانے کی بجائے، جو کہ ماڈل ٹاؤن کے نزدیک بنا ہوا ہے، کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفس کے نزدیک بس سے اتر گیا۔ یہاں سے لدھیانہ شہر کا فاصلہ میں نے جان بوجھ کر پیدل ہی طے کیا۔ ریلوے کے پل سے گزرتے ہوئے میں نے ارد گرد شہر کا نظارہ کر لیا اور راستے میں مختلف لوگوں سے ارد گرد کے علاقوں کے نام بھی پوچھتا جا رہا تھا، جو بعد میں میرے کام آ سکتے تھے اور جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ وہ رات میں نے ہوٹل کی بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جگہ تھی ایک آشرم۔ آشرم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات بھر کے قیام کے لیے ایک چارپائی مل جاتی ہے۔ اگر متعلقہ پنڈت کو، جو یہاں کا انچارج ہے، آپ نے رام کر لیا تو بھلے دم آخرین تک یہاں قیام کیجیے۔ لدھیانہ شہر کے اس آشرم میں داخل ہوتے ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا۔ رام رام جی، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ رام رام، کہاں جائیں گے؟ اس نے سوال اور جواب ایک ساتھ داغا۔ کمرہ چاہیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس نے ایک نظر سے بھرپور میرا جائزہ لیا۔ گو اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، یعنی قیمتی چادر کی جگہ ایک عام جرسی نے لے لی تھی اور معمولی سا مفلر کانوں کے گرد لپٹا تھا، لیکن اب بھی میں اچھا خاصا برہمن نظر آ رہا تھا۔ مہاراج جی، جگہ تو نہیں ہے، دراصل ماتا وشنو کا میلہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے لدھیانہ میں ارد گرد کے دیہاتوں سے کافی لوگ آ رہے ہیں۔
البتہ کوشش کر کے ایک کمرہ خالی کروایا جا سکتا ہے اگر تم فکر نہ کرو، میں پجاری کی خدمت کر دوں گا۔ میں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کیا۔ میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ طلب کرے، اس طرح ایک طرح سے تحفظ کا احساس رہتا ہے اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف الماریوں میں سے ایک میں سامان رکھ کر، جو کہ ایک کپڑے کے تھیلے اور اس میں ضروریات زندگی کی کچھ چیزوں پر مشتمل تھا، میں نے تالا لگا دیا اور باہر نکل آیا۔ رات تک میں نے جی بھر کر آوارہ گردی کی۔ میں چاہتا تھا کہ جس شہر میں قیام کر رہا ہوں اس کے گلی محلوں سے، اس کے مکینوں سے، عمارات سے اور وہاں موجود تفریحی مقامات سے آگاہی حاصل کر لوں۔ موگی سے ایک پاکستانی جاسوس کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رائے کوٹ، ملنا پور، جگراؤں اور لدھیانہ تک کے تمام ہوٹلوں پر CID نے کڑی نظریں رکھی ہوئی تھیں۔ اس لیے وہ رات میں نے ہوٹل میں بسر کرنے سے پرہیز کیا۔ رات کو ایک مقامی سینما میں فلم دیکھتے ہوئے پھر ایک مصیبت آن پڑی۔ جس قطار میں میں کھڑا ہو کر ٹکٹ خرید رہا تھا، وہاں شراب کے نشے میں دھت ایک سکھ نوجوان آدم کا اور خام خواہ سب سے الجھنے لگا۔ یہاں ایسے واقعات چونکہ روزمرہ کا معمول تھے، اس لیے ان لوگوں کے لیے تو وہ کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکا۔ البتہ میری بات کچھ اور تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے جگہ خالی کر دوں۔ میں نے شرافت سے جگہ خالی کر دی۔ پھر حکم ہوا دوبارہ قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو چلا کہ واسطہ کاٹ کے الو سے ہے تو اس نے دست درازی بھی شروع کر دی۔ میں خاموش اس لیے تھا کہ نوبت پولیس تک نہ پہنچ جائے۔ دوسری طرف حالت یہ تھی کہ وہ شرابی اپنے کام میں مصروف تھا اور میں لوگوں کے لیے مذاق بنا ہوا تھا۔ وہ سب زوردار کہکوں سے اسے داد دے رہے تھے۔ جب یہ معاملہ دیکھ کر 2 پولیس والے بھی اس طرف آنے لگے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں قطار سے باہر نکل گیا تاکہ چپ چاپ کھسک جاؤں، لیکن اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پولیس کی سپاہی قریب آ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بادل نخواستہ اس کو 2 ہاتھ جما دیے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قریبی دیوار سے ٹکرایا اور لوگوں کے کہکوں کی آواز بلند ہو گئی۔ واہ لالا جی مہاراج، کمال کر دیا۔ مجھے داد ملنے لگی کیونکہ کسی ہندو کے ہاتھوں کسی سکھ کا لدھیانہ میں پٹ جانا یقیناً معجزہ ہی تھا۔ کیا بات ہے، سپاہی وہاں آدم کے۔ وہ 5-10 روپے کا چانس کیوں چھوڑتے؟ چلو تھانے۔ ان میں سے ایک نے تو اس شرابی سکھ کو بازو سے پکڑ لیا جبکہ دوسرے نے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے وہاں مزاحمت کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اتنے بڑے مجمع سے بھاگنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں، اور چپ چاپ ان کے ساتھ سینما سے باہر کی طرف چل دیا۔ ہم لوگ سینما سے اب کوئی 15-20 گز دور ایک سڑک پر آ گئے تھے جس سے ملحقہ آبادی نظر آ رہی تھی۔ اس اثناء میں دوسرے سپاہی نے اس سکھ سے اپنی دہاڑی کھڑی کر لی تھی، جبکہ میرے والا کچھ زیادہ ہی نیک دکھائی دے رہا تھا۔ چھوڑیے مہاراج جی، ہم کوئی لڑنے جگڑنے والے لوگ ہیں، یہ تو خواہ خواہ مجھ سے لڑائی مول لے رہا تھا۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا، اوے رشوت دیتا ہے برہمن۔ اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر بعد ہم تھانے میں ہوں گے، بہتر یہی ہے یہاں ہی معاملہ صاف کر لیا جائے۔ میں سوچنے لگا، یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی اور اس کے علاوہ قریب گلی محلوں میں بھی غائب ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار خاصی کم کر دی تھی۔ دوسرا سپاہی اب ہم سے 8-10 گز آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہاری مرضی، کہتے ہوئے میں نے تیزی سے پلٹا کھایا اور میرے بائیں ہاتھ کی کوہنی اس تیزی کے ساتھ اس کی پسلیوں میں لگی کہ اس نے تڑپ کر میرا دایاں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکے، میرے دوسرے بازو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی میری اس کی کن پٹی پر لگنے والی زوردار لات نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اذیت کے مارے اس کے حلق سے اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب تک اس کا ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا، میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر قریبی محلے میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ شام کے قریباً 7 بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی ہوئی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں سے ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر چوڑا بازار آ گیا۔ یہ بازار ہماری لاہور کی انارکلی اور کراچی کی زیب النساء سٹریٹ جیسا تھا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر بعد نکلا تو ایک معزز اور پڑھے لکھے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ آشرم میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے
جس میں ایک میلے کچیلے کپڑوں کا جوڑا رکھا ہوا تھا، اور تھا ہی کیا، اپنی چادر تو میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک بازار میں مٹر گشت کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس میں منتقل ہو چکی تھیں، اور اب میرے قدم ایک ایسے ہوٹل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں عموماً شرفاء کا قیام ہوتا ہے، اور ایسے ہوٹلوں پر پولیس شک کرنے کی جرت کم ہی کرتی ہے۔ ہیپی ہوٹل کے کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک خوبصورت لڑکی نے کیا۔ اس نے پہلے سے چھپا ہوا ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا جس میں تمام اندراج انگریزی میں کیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے قیمتی قلم سے بڑی نخوت کے ساتھ اس پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچی اور کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے بغیر پڑھے اسے رکھ لیا، اور ایک مؤدب بہرا میرا بریف کیس اٹھا کر میری رہنمائی کرنے لگا۔ میں نپے تلے قدموں کے ساتھ بہرے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک شاندار اور سجے سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر مؤدب ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اینی مور سروس سر؟ اس نے مڑنے سے پہلے پوچھا۔ اس مزید خدمت کا مطلب مجھے بخوبی معلوم تھا۔ بھارت میں کسی نوجوان اور پھر ایسے نوجوان سے امید رکھنا جو اس قسم کی اعلیٰ ہوٹلوں میں قیام کرے کہ وہ رات کسی ساتھی کے بغیر بسر کرنے کا یقیناً معجزہ ہی تھا۔ اس لیے جواب میں اسے 10 روپے کا نوٹ ٹپ کرتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نو تھینک یو، میں وشنو ہوں۔ کہا تو اس نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی منگوایا تھا۔ چونکہ میں وشنو تھا اس لیے میرے کھانے کا مینیو بھی بغیر میٹ کھانے والوں کا پیش کیا گیا تھا۔ رات 10 بجے تک کا وقت میں نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں گزارا۔ میں زیادہ شرافت کا مظاہرہ کر کے اپنے متعلق کسی کو سوچنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر قدم پر احتیاط درکار تھی۔ ابھی مشن شروع نہیں ہوا تھا اور پے در پے مصیبتیں آنے لگی تھیں۔ قریباً 11:30 بجے تک میں اپنے بستر میں لیٹا مطالعہ کرتا رہا، پھر صبح کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ صبح میں نے تمام دروازوں کے پردے دوبارہ چیک کرنے کے بعد کمرے میں نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا مانگتا رہا۔ صبح کا ناشتہ میں نے ڈائننگ ہال میں ہی کیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میں اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بلواڑہ ہوائی اڈے کی طرف ہوٹل سے میں عام شہری کے لباس میں ہی باہر نکلا تھا، لیکن ایک ویران سی جگہ پر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں ایک دیہاتی کا روپ دھار چکا تھا۔ اپنے اصلی کپڑے میں نے اسٹیشن کے لاکر میں محفوظ کر دیے تھے، اور خود میں ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر لاری اڈے پہنچ گیا۔ لدھیانہ سے ایک بس کے ذریعے میں رائے کوٹ گیا، جہاں راستے میں میرا ٹارگٹ تھا۔ بس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ہوائی اڈے کے متعلقہ دفاتر تھے۔ اس کا ٹیکنیکل ایریا یہاں سے بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن نے اتنے بہترین اور منظم طریقے کے ساتھ اڈے کو کیموفلاج کیا تھا کہ بے اختیار اسے داد دینے کو جی چاہا۔ بہرحال ایک سرسری نظر سے میں نے جائزہ لیا۔ بس آگے نکل گئی۔ میں نے رائے کوٹ ٹھہرنا ہی مناسب نہ سمجھا اور جگراؤ اور ملا پور سے ہوتا ہوا واپس لدھیانہ آ گیا۔ مجھے ہوائی اڈے کے اندر داخل ہونا تھا۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہی سب سے اہم اور ضروری مسئلہ تھا۔ لدھیانہ میں قریباً 4-5 بجے پہنچا۔ ایک معمولی سے ہوٹل میں کچھ کھانا کھایا اور 6 بجے ایک سینما ہال میں جا گھسا۔ یہاں ایک خاصی مزاحیہ فلم چل رہی تھی، لیکن میرا خیال پردہ اسکرین کی طرف کہاں تھا۔ میں تو اور ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے میں نے اپنے کپڑے حاصل کر لیے تھے اور اپنی معزز شکل اختیار کر لی تھی، جبکہ دوسرے کپڑے میں نے دوبارہ لاکر میں رکھ دیے تھے۔ کپڑوں کی تبدیلی کے لیے ایک مقامی تفریح گاہ کے ایک کونے میں مجھے بڑی شاندار جگہ میسر آ گئی تھی۔ سینما میں میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے میری ظاہری وضاحت سے متاثر ہو کر مجھ سے رو رسم بڑھانے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے غیر ضروری جان کر کوئی خاص لفٹ نہ کرا۔ ہاف ٹائم کے وقت جب اس نے ایک بہرے کو آواز دے کر بوتل لانے کے لیے کہا تو مجھے اس کی زبان سے رائے کوٹ اور ملا پور کے لوگوں کا محسوس انداز جھلکتا دکھائی دیا، اور امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی۔ ممکن ہے یہ نوجوان میرے بنائے ہوئے منصوبے میں کہیں فٹ بیٹھ جائے۔ جیسے ہی بہرے نے اسے بوتل کھول کر دینا چاہی، میں نے بہرے کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ 1 نہیں 2، میں نے بہرے سے کہا۔ نوجوان نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा,
کوئی بات نہیں سر، الجھنیں بھی انسانوں کے لیے بنی ہیں اور اس کا حل بھی انسان ہی کے پاس ہے، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس نے میری ظاہری حیثیت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، کہاں رہتے ہو، کیا شبھ نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے دونوں سوال اکٹھے کر دیے۔ رائے کوٹ میں رہتا ہوں اور پرکاش نام ہے میرا۔ ویل ڈن، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میرا نام بھی پرکاش ہے۔ پرکاش بھیا، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ میں نے واقعی خوشی کا مظاہرہ کر ڈالا۔ قدرت نے اسے میرے لیے غیبی مدد جو بنا کر نازل کیا تھا۔ فلم کے خاتمے تک ہم دونوں بڑے بہترین دوست بن چکے تھے۔ پرکاش رائے کوٹ کی ایک کھتری فیملی کا لڑکا تھا، لدھیانے میں ملازمت کرتا تھا اور یہاں ایک کرائے کے کمرے میں رہائش رکھتا تھا۔ ابھی تک میں نے ہی اس سے سب کچھ پوچھا تھا، اپنے متعلق سوائے اپنے نام کے اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آیا۔ ہیپی ہوم کے ڈنر نے اسے میرا اور بھی گرویدہ کر دیا۔ اپنے کمرے میں اس کے لیے میں نے ولایتی شراب کے 2 بہترین پیگ منگوا لیے تھے۔ 3 سال تک اگر میں نے اسے چھوا بھی تو میں مر جاؤں گا۔ شاید تم یقین نہ کرو، میں کینسر کی پہلی سٹیج سے زندہ واپس پلٹا ہوں۔ میں نے اپنے سلسلے میں معذرت کرتے ہوئے اسے کہا، مہاراج جی، میرے لیے ایسی خاص ضرورت بلا کیا تھی؟ اس نے مشکرانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، تم میرے مہمان نہیں، پرکاش میرے دوست بھی ہو۔ مجھے ہمیشہ اچھے دوستوں کی تلاش رہتی ہے۔ میں ایک الجھن میں گرفتار ہوں، اسی لیے وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ آپ کچھ کہیے تو شاید۔ اس نے فکرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ دراصل میں ایک خاص مشن پر یہاں آیا ہوں۔ ہمارے گھر ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا ایئر فورس میں ملازم ہے۔ میں نے اس کی شکل ابھی تک نہیں دیکھی کیونکہ رشتہ گھر والوں نے میری غیر موجودگی میں کیا ہے۔ لڑکے کا نام اور رینک میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آج کل بلواڑہ ہوائی اڈے پر کام کر رہا ہے۔ میں نے دلی میں اس کے متعلق ایک پریشان کن خبر سنی ہے جس کی تحقیقات کرنے آیا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس کی لا علمی میں ہو جائے۔ اگر اسے پتہ چل گیا اور لڑکا بھی ٹھیک ہی نکلا تو خواہ مخواہ ایک اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے بالآخر اپنے منصوبے کے مطابق ایک کہانی گھڑ لی تھی۔ ارے بس اتنی سی بات، میرا کزن وہاں کام کرتا ہے۔ رائے کوٹ کے کئی لڑکے وہاں ملازم ہیں ان کے ذریعے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میں صرف ایک قابل اعتماد آدمی چاہتا ہوں جو مجھے اڈے پر لے جائے اور اسے دور ہی سے دکھا دے، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ میں نے جواب دیا، آپ اس فکر کو بالکل ذہن سے نکال دیں، کل آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے بڑی محبت اور جوش سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بہت شکریہ پرکاش، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کو اپنے کمرے میں ایک فالتو بیڈ لگانے کا آرڈر دے دیا تھا، اور وہ رات پرکاش نے نہ کرنے کے باوجود میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہیں بسر کی۔ اب ہم دونوں پکے دوست بن چکے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ دنیا میں اتنے عظیم اور نیک انسان بھی پائے جاتے ہیں۔ صبح پرکاش ناشتہ کرتے ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی، وہ کام سے چھٹی لے کر آیا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی رائے کوٹ روانہ ہو گئے۔ پرکاش کے گھر والوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نہ جانے اس نے میرے متعلق کیا کیا انہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ میرے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ ہر دوسرا پہلے سے بڑھ کر میری خدمت کر رہا تھا۔ ہندو معاشرے میں پردہ نام کی کسی چیز کا تصور نہیں پایا جاتا۔ جلد ہی ہم سب آپس میں گل مل گئے۔ شام تک میں اور پرکاش رائے کوٹ میں گھومتے رہے۔ اس اثناء میں نے ارد گرد کے علاقے میں قائم شدہ تنصیبات کا بخوبی جائزہ لے لیا تھا۔ پرکاش کے والد کی ایک کھٹارہ سی موٹر سائیکل تھی جس پر ہم رائے کوٹ کے ارد گرد دیہاتی علاقے میں گھومتے رہے۔ موٹر سائیکل میں چلا رہا تھا اور جان بوجھ کر ایسے راستوں پر سفر کر رہا تھا جہاں موبائل ریڈار سسٹم یا اینٹی کرافٹ گنز کی موجودگی کے امکانات زیادہ تھے۔ پہلے ہی مرحلے پر قدرت نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس کے اس انعام پر جو پرکاش کی صورت میں مجھ تک پہنچا تھا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پچھلے 2-3 روز کی کلفت کلی طور پر ختم ہو گئی۔ دشمن کی اس علاقے میں نقل و حرکت میری نظروں کے راستے میرے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھی اور اب کسی بھی وقت کاغذ پر منتقل ہو کر میرے ملک تک پہنچ سکتی تھی۔ دن بھر ہم نے جی بھر کر آوارہ گردی کی۔ شام کو اس کا کزن سالگ رام ڈیوٹی ختم کر کے گھر آ گیا۔ وہ ہوائی اڈے کی ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ پرکاش نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا تعارف اس سے کروایا۔ اس کا غائبانہ تعارف مجھے پہلے ہی اچھی طرح حاصل تھا، اور اس کی ہی نہیں بلکہ بھارتی جوانوں کی سب سے بڑی کمزوری میرے بریف کیس میں موجود تھی۔
ولایتی شراب کی بوتل کی ایک جھلک نے اسے میرا تابع دار بنا دیا، اور یہ جھلک میں نے ایک خاص طریقے سے اچانک بریف کیس کھولتے ہوئے اسے دکھائی تھی۔ مہاراج جی شیش ورما نام کے 2-3 افیسر ہیں، آپ کچھ ان کے متعلق بتائیے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، یار تمہارا دماغ خراب ہے، اگر یہ اس سے واقف ہوتے تو خود ہی چلے جاتے۔ پرکاش نے، جو اس سے خاصا بے تکلف تھا، اسے کہا، ٹھیک ہے مہاراج جی، میں باری باری سب سے کسی بہانے آپ کو ملا دوں گا، اپنے سبھی یار ہیں۔ اس نے ایک محسوس انداز سے آنکھ دباتے ہوئے کہا، شکریہ بھائی، تم نے تو میرے سر سے اچھا بھلا بوجھ اتار دیا ہے۔ رات کو دونوں جی بھر کر شراب نوشی کرتے رہے۔ میرے متعلق گڑا گڑایا بہانہ تو پہلے ہی موجود تھا، اس لیے کسی نے مجھ سے اصرار نہیں کیا۔ رات میں نے رائے کوٹ میں پرکاش کے گھر پر بسر کی۔ اگلے روز سالگ رام تو صبح صبح اٹھ کر ڈیوٹی پر چلا گیا، ہمیں بعد میں آنے کے لیے کہہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ گارڈ روم میں ہماری ملاقات سالگ رام سے کروائی گئی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ ورک شاپ میں لے گیا۔ سالگ رام کی اپنے افیسر انچارج سے گاڑی چھنتی تھی، اس لیے کسی نے اس کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ ہر جگہ اس نے میرا تعارف اپنے کزن کی حیثیت سے کروایا جو دلی سے آیا تھا، جسے ہوائی اڈہ اور جنگی جہاز دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق مجھے اور پرکاش کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم ہوائی اڈے پر موجود رہے۔ اس اثناء میں نے وہاں کی تمام جزیات اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھی۔ سارا ہوائی اڈہ میرے سامنے تھا، وہاں موجود ایک ایک چیز میری نظر میں تھی۔ ان کو دکھانے کے لیے دونوں شیش ورما سے متعلق میں نے تحقیق میں خاصی سرگرمی دکھائی اور ان لوگوں کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اچھا یار، بڑی مہربانی تمہاری، تیسرے شیش ورما سے پھر کبھی مل لیں گے، میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرسوں تک کے لیے رام رام۔ اس نے مجھ سے بھی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ پرکاش کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ رائے کوٹ سے میں نے لدھیانہ اپنے ہوٹل میں فون کر دیا تھا کہ میں رات کو نہیں آؤں گا۔ ایڈوانس جمع ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مطمئن تھے۔ 2 دن بعد اتوار تھا، اس روز سالگ رام کی بھی چھٹی تھی۔ میں اور پرکاش تو واپس لدھیانہ چلے آئے۔ سالگ رام کو میں نے اتوار کی بڑی دعوت دی تھی۔ وہ میرا شکار تھا جس پر مجھے ابھی محنت کرنا تھی اور جس سے بہت سارے کام نکلنے کی توقع تھی۔ قدرت کے اس انعام کو میں کسی بھی صورت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لدھیانہ ہم شام کو پہنچے، دونوں سیدھے ہوٹل ہی گئے، جہاں چائے پی کر تازہ دم ہو کر ہم شہر میں گھومنے چلے گئے۔ میں نے پرکاش کو چونکہ اپنے لمبے چوڑے بزنس کے متعلق ایک کہانی سنا رکھی تھی اور اسے یہی بتایا تھا کہ اب میری مصروفیات صرف بزنس تک ہی محدود رہیں گی اور 3-4 روز تک میں لدھیانہ سے اپنے بزنس کے معاملات طے کرنے کے بعد دلی واپس چلا جاؤں گا۔ اسی لیے اس نے مجھ سے اگلے روز یعنی ہفتہ کے پروگرام کا نہیں پوچھا تھا۔ رات گئے میں ہوٹل پہنچا اور تھوڑی دیر کے بعد گہری نیند سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے دوبارہ ہوائی اڈے کا رخ کیا۔ میرا مشن ابھی نامکمل تھا اور جس نوعیت کی اطلاعات مجھے درکار تھیں ان کے لیے مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ ہفتہ کی صبح ایک مرتبہ پھر میں ایک دیہاتی گھسیارے کے لباس میں ہوائی اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ بس سے میں اڈے سے قریباً 2 میل پیچھے ہی اتر گیا۔ یہ فاصلہ میں نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ اس وقت میرا حلیہ اور شکل ایسی تھی کہ پرکاش بھی غور سے دیکھنے پر ہی پہچان سکتا تھا۔ میرے سر پر لگی بالوں کی وگ اور بڑی ہوئی شیو، ہاتھ میں پکڑی چارہ کاٹنے کی درانتی اور کھرپے کے ساتھ، کندھے پر میلی کچیلی سی چادر اور تن پر میلے کپڑوں کی وجہ سے دیکھنے والا پہلی نظر ہی میں مجھے کوئی گسیارا سمجھ کر نظر انداز کر سکتا تھا۔ بس کے سفر کے دوران میں آخری سیٹ پر ایک کونے میں جہاں اکثر کوئی بدقسمت سواری ہی بیٹھا کرتی ہے سمٹ گیا۔ اس کے باوجود سارے راستے مجھے بس میں سوار ہونے اور اترنے والوں کی غسیلی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو میری شکل ہی اچھوتوں والی تھی، پھر اچھوت بھی نچلے درجے کا۔ بھلا کوئی براہمن میرا بس میں سوار ہونا کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ بس کا کنڈکٹر مجھے تمام راستہ گالیوں سے نوازتا آیا تھا۔ یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی تھی کہ ہندو نیچ جاتی کے لوگوں کو انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں کرتے، لیکن انسانوں سے انسانوں کا اتنا کربناک سلوک کہاں دیکھنے میں آتا ہے؟ ہندو معاشرے کے اس مکروہ ترین روپ کو دیکھنے کے بعد ان کے خلاف میری دلی نفرت 2 چند ہو گئی۔ پنجاب کے اکثر علاقوں میں کچھ لوگ کھیتوں کے کنارے لگی گھاس کاٹ کر اسے قریبی منڈیوں میں یا پھر تانگے والوں کے ہاتھ فروخت کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ میں اس وقت ایسے ہی لوگوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ہوائی اڈے کے گارڈ روم کے سامنے جو سڑک کے کنارے کچھ ہی فاصلے پر بنا ہوا تھا،
گزر کر میں کچھ آگے نکل آیا۔ میری بے چین نظریں گارڈ روم کے ارد گرد پھیلے انڈین ایریا کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ہوائی اڈے کے ارد گرد ویسے تو چاروں طرف اینٹی کرافٹ گنیں نصب تھیں، لیکن ایک جگہ خصوصی طور پر کچھ نئے قسم کا اسلحہ دیکھ کر میں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور ایک یونٹ کے نزدیک کچھ فاصلے پر بنے کھیتوں کے کنارے گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ گھاس کاٹنے کا عمل صرف میرے ہاتھ سر انجام دے رہے تھے۔ میرا ذہن اور آنکھیں مکمل یکسوئی کے ساتھ اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ سرد جنگ کا دور تھا۔ آکاش وانی اپنے پروگراموں میں اکثر شور مچاتی رہتی تھی کہ پاکستانی جاسوس بھارت میں خاص طور پر مشرقی پنجاب، راجستھان اور کشمیر کے علاقوں میں گھس آئے ہیں۔ ان کی فلاں فلاں پہچان ہوتی ہے، کسی پر بھی شک گزرے تو قریبی پولیس اسٹیشن پر اطلاع کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اب صورتحال کچھ ایسی بنی تھی کہ ان تمام علاقوں میں خاص طور پر سرحدی اضلاع اور دفاع سے متعلق علاقوں میں لوگ خواہ مخواہ چکنے ہو گئے تھے۔ آئے روز کسی نہ کسی فقیر یا ملنگ کی کم بختی آئی رہتی۔ پہلے تو انہیں پکڑتے ہی دیہاتی مارنا شروع کر دیتے اور پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت اس وقت آیا کرتی جب وہ اس بے گناہ کو مار مار کر برکس نکال دیتے تھے۔ ہوائی اڈے کے ارد گرد واقع دیہاتوں میں یہ وبا کچھ زیادہ ہی پھیل چکی تھی۔ گاڑی میں کسی اجنبی چہرے کو دیکھ کر اس پر جرح شروع کر دی جاتی۔ جب تک اس کا کوئی شناسہ نہ نکل آئے اس کی جان نہ چھوٹتی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ میں ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق اپنے کام میں مگن تھا۔ وہاں موجود کسی فوجی جوان کو تو مجھ پر شک نہ گزرا۔ قریبی گاؤں کے 2 سکھ جو سیکیورٹی کے آدمی تھے اس طرف آ نکلے اور مجھے ان کی آمد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ میرے سر پر موجود تھے۔ فرار کی تمام راہیں پہلے ہی مسدود تھیں۔ چاروں طرف فوج ہی فوج۔ سڑک پر ہوائی اڈے کے ملازمین کی آمد و رفت جاری تھی اور میرے سر پر سیکیورٹی کے 2 افراد مسلط تھے۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔